السلام علیکم ڈیفینس لورز ویئرز ڈیفینس اپڈیٹس میں اسرائیلی آئرن ڈوم سسٹم کی اپنے ہی ڈرون کو مار گرانے کی خبر پر بات کریں گے۔ چین کی جانب سے ارجنٹینا کو JF-17 تھنڈر کے پرپوزل سے متعلق ایکسکلوسیو تفصیلات بھی اس ویڈیو میں شیئر کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ ترکی کے F-35 پروگرام سے متعلق خبر کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ انڈونیشیا اور فرانس میں رافال ڈیل میں تاخیر سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ فرینڈز، گزشتہ چند دنوں سے ایک کویتی پروفیسر اور سابقہ رکن پارلیمنٹ کی جانب سے کی جانے والی ٹویٹ پر بحث چل رہی ہے۔ پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ دراصل ایک کویتی پروفیسر نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے جلد بازی میں فائر بندی اس لیے کی کیونکہ اس کو امریکی صدر کی طرف سے بتایا گیا کہ اسرائیل اگر ایسا نہیں کرتا تو پاکستان اور ترکی نے نہ صرف اردن اور عراق سے ان کی ایئر بیسز مانگی ہیں بلکہ وہ اسرائیل پر ممکنہ طور پر فلسطینیوں کی سپورٹ کے لیے اس کے خلاف فضائی کارروائی شروع کر دیں گے۔ فرینڈز، میرے خیال سے تو یہ ایک مفروضے کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ ترکی اگر اسرائیل کے خلاف اپنی فضائیہ استعمال کرنا چاہے تو وہ ایسا اپنی حدود سے طیارے اڑا کر بھی کر سکتا ہے۔ ترکی کے شامی سرحد کے قریب علاقے کا قابض اسرائیلی علاقے سے فاصلہ 500 کلومیٹر سے بھی کم ہے۔ پھر اس سے زیادہ وائبل آپشن تو شمالی سائپرس میں ترکی کی ایئر بیس کی صورت میں بھی موجود ہے، جو اسرائیل سے زیادہ قریب پڑتی ہے۔ یاد رہے کہ شمالی سائپرس میں موجود اس ایئر بیس کا فضائی آپریشنز کے نقطہ نظر سے اسرائیل سے فاصلہ 300 کلومیٹر سے بھی کم ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم خود عرب ممالک کی بات کریں تو اردن نے ویسٹ بینک اور مصر نے غزہ کی ناکہ بندی کر رکھی ہے، لہٰذا وہ کہاں ان کو اپنی ایئر بیسز دیں گے۔ یاد رہے کہ جنوبی سائپرس میں یونان کی طرف سے 1998 میں ترکی کے ساتھ کشیدگی کے دوران F-16 اور C-130 ڈپلائی کیے گئے تھے۔ ترکی نے اس کے جواب میں شمالی سائپرس میں موجود ایئرپورٹ پر اپنے F-16 تعینات کیے تھے۔ میرے مطابق یہ صرف جائزہ لینے کے لیے افواہ چھوڑی گئی ہے تاکہ دیکھا اور سنا جا سکے کہ ایسی کوئی آپشن کسی کے زیر غور ہے یا نہیں، یا پھر ایسی کسی آپشن پر ماضی اور مستقبل کے نقطہ نظر سے متعلقہ ممالک کا کیا رد عمل دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ فرینڈز، امریکی ایئر فورس کے نامزد سیکرٹری نے کہا ہے کہ وہ ترکی کو F-35 پروگرام سے مکمل طور پر نکالنے پر غور کر رہے ہیں۔ انہوں نے US سینٹ کی آرمز کمیٹی کے سامنے اپنے بیان میں کہا کہ ترکی کے ساتھ موجودہ صورتحال میں ہمیں F-35 پروگرام کے پارٹس نہیں بنوانے چاہیے۔ اس پر جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ان پارٹس کی کہیں اور سے تیاری، کاسٹ اور وقت پر اثر انداز نہیں ہوگی، تو ان کا کہنا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یاد رہے کہ گزشتہ برس امریکی دفاعی عہدیداران نے کہا تھا کہ ترکی F-35 کے کمپوننٹس 2022 تک بناتا رہے گا، جبکہ اگر امریکہ کہیں اور سے ارینجمنٹس کرتا ہے تو یہ اس پہلے سے مہنگے پروگرام کو مزید ایکسپینسو کر دیں گی۔ ویئرز، ایک ارجنٹینین ویب سائٹ نے چین کی جانب سے ارجنٹینا کو JF-17 تھنڈر سے متعلق پرپوزل کو لے کر ایکسکلوسیو تفصیلات جاری کی ہیں۔ اس ویب سائٹ کے مطابق چین نے نہ صرف ارجنٹینا کو آفر کیے گئے JF-17 تھنڈر سے متعلق ایجیکشن سیٹ کا مسئلہ حل کر دیا ہے، بلکہ دیگر کئی اٹریکشنز اس پرپوزل میں شامل ہیں۔ اس ویب سائٹ کے مطابق تھنڈر میں HTY-5 ایجیکشن سیٹ نصب ہوگی، جو اس سے پہلے J-10 فائٹر ایئرکرافٹ میں بھی نصب ہے، اور میانمار کو ڈیلیور کیے گئے JF-17 میں بھی اسی ایجیکشن سیٹ کا استعمال کیا گیا ہے۔ ویب سائٹ کے مطابق چین کی جانب سے ارجنٹینا کو بلاک 3 آفر کیا گیا ہے، جس میں 10 سنگل سیٹ اور 2 ڈیول سیٹ ایئرکرافٹ ارجنٹینا کو فراہم کیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ارجنٹینا کو ڈیول سیٹ یعنی براوو ایئرکرافٹ ایسا ریڈار کنفیگریشن کے ساتھ ڈیلیور کیے جائیں گے۔ اسی طرح سے ارجنٹینا پہلے کے بلاکس میں موجود 8300 کلو تھرسٹ رکھنے والا RD-93 انجن یا پھر 9300 کلو تھرسٹ رکھنے والا RD-93MA انجن میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکتا ہے۔ اور یاد رہے کہ RD-93MA انجن کی پروڈکشن جلد متوقع ہے اور یہ بلاک 3 کو پاور کرے گا۔ چین کی طرف سے کمپلیٹ ویپن پیکج اور فکسڈ ایئر ریفیلنگ پراب ان ایئر کرافٹ کے لیے آفر کی گئی ہے۔ ویپنز کی بات کریں تو میڈیم رینج BVR ایئر ٹو ایئر میزائل اور شارٹ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل کے علاوہ غالباً C-802 اینٹی شپ کروز میزائل بھی آفر کیے گئے ہیں۔
اس ویب سائٹ کے مطابق ان ایئر ٹو ایئر میزائلز کے ساتھ ایک ایئر کرافٹ $50 ملین میں آفر کیا گیا ہے، لہٰذا 4 ایئر ٹو ایئر میزائلز کے ساتھ ایک طیارے کی قیمت $50 ملین اور تمام 12 ایئر کرافٹ کی قیمت $600 ملین کے لگ بھگ ہوگی، جو ارجنٹینا کے لیے ایک افورڈیبل آپشن ہے۔ اس پرپوزل کے ساتھ چین نے ارجنٹینا کو فلائٹ ایکوپمنٹ بھی آفر کیے ہیں، جو ارجنٹینا کی ایئر فورس کی جدید خطوط پر ٹریننگ کے لیے ایک مؤثر ذریعہ بنیں گے۔ چین نے ان ایئر کرافٹس کی ارجنٹینا میں اسمبلی اور اس ڈیل کو فائنانس کرنے کی پیشکش بھی رکھی ہے۔ فرینڈ، ان میں سے چند پاسبلٹیز کا اظہار تو ہم اس موضوع پر اپنی ایک ویڈیو میں کر چکے ہیں، تاہم کچھ آفرز واقعی یونیک ہیں اور امید ہے کہ ارجنٹینا تھنڈر کی اس آفر کو کنسیڈر کر لے گا۔ بہرحال ایکسیپٹنس کی صورت میں یہ اس ایئر کرافٹ اور پروگرام کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ اگر اس موضوع پر آپ ہماری پہلے سے موجود ویڈیو اور JF-17 مسلم ممالک کے لیے ایک آئیڈیل پلیٹ فارم ہونے پر ہمارا تجزیہ دیکھنا چاہتے ہیں تو دونوں ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ فرینڈز، اسرائیلی میڈیا کے مطابق آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جہریت کے دوران غلطی سے اپنے ہی سرویلنس ڈرون کو مار گرایا، جبکہ ایک اور میڈیا سورس نے کہا ہے کہ اس ایئر ڈیفنس سسٹم میں خرابی آنے کی وجہ سے نہ صرف اسکائی لارک نامی سرویلنس ڈرون کو اس سسٹم نے مار گرایا، بلکہ یہ سسٹم کشیدگی کے دوران چند راکٹس کو انٹرسپٹ کرنے میں بھی ناکام رہا، جس کی وجہ سے حماس کی جانب سے اپنے دفاع میں فائر کیے جانے والے راکٹس قابض اسرائیلی علاقوں میں جا گرے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق یہ دو الگ الگ جگہوں پر موجود سسٹمز میں مسائل آئے ہیں۔ ادھر اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ آئرن ڈوم 90% تک راکٹس کو انٹرسپٹ کرنے میں کامیاب رہا، گو کہ اس دعوے کی ابھی تک آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ یاد رہے کہ اسکائی لارک UAV کو قابض اسرائیلی فوج کے اسکائی رائڈر یونٹ سرویلنس، آبزرویشن اور انٹیلیجنس گیدرنگ کے لیے استعمال کرتی ہے۔ ویئرز، اطلاعات کے مطابق ایک رشین کمپنی نے امریکہ میں ہونے والا فیس ریکگنیشن ٹیکنالوجی مقابلہ جیت لیا ہے۔ اینٹیک لیب نامی اس کمپنی نے امریکہ میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسٹینڈرڈز اینڈ ٹیکنالوجی کا مقابلہ جیتا، جس کو US ڈپارٹمنٹ آف کامرس نے آرگنائز کیا تھا۔ اس کمپنی کے الگوریتھم کو دنیا کا سب سے بیسٹ قرار دیا گیا ہے، جو کئی طرح کے انڈیپینڈنٹ ٹیسٹ سے گزرنے کے بعد ڈیسائیڈ کیا گیا۔ اس کمپنی کو روس کی روسٹیک کارپوریشن کی سپورٹ بھی حاصل ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق رشین کمپنی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کا نیبو M ریڈار امریکہ کے F-22 ریپٹر اور F-35 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کمپنی نے کہا ہے کہ نیبو M اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، خاص طور پر امریکن F-22 اور F-35 کے لیے۔ حکام کے مطابق ان ریڈارز کو رشین فورسز کی جانب سے خطرناک ریجنز میں ڈپلائی کیا گیا ہے، گو کہ ان ریجنز کا نام نہیں لیا گیا، تاہم نیٹو نے روسی سرحد کے ساتھ استونیا میں اٹیلین F-35B ڈپلائی کر رکھے ہیں۔ نیبو M ایک 3D ریڈار اور اس میں پروگرامیبل ملٹی بینڈ ڈیزائن کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس ریڈار کے بارے میں حکام کا دعویٰ ہے کہ یہ 1000 کلومیٹر کی دوری سے بیلسٹک میزائلز اور ایئر کرافٹس کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے۔ یہ سرکولر سکین موڈ میں 600 کلومیٹر کی بلندی پر اڑنے والے 200 ایروڈائنامکس ٹارگٹس کو ٹریک کر سکتا ہے، جس میں ہائپر سونک میزائلز بھی شامل ہیں۔ اسی طرح سے سیکٹر سکین موڈ میں نیبو M 20 بیلسٹک ٹارگٹس کو 1800 کلومیٹر کی رینج اور 1200 کلومیٹر کی اونچائی پر ٹریک کر سکتا ہے۔ گو کہ انڈونیشین منسٹری آف ڈیفنس نے فرانس سے 36 رفال فائٹر جیٹس خریدنے کے لیے مزید پروگریس کی ہے، تاہم ڈسالٹ کے ساتھ ابھی تک اس کا باقاعدہ معاہدہ طے نہیں ہو سکا۔ اس ڈیلے کی بڑی وجہ فنڈنگ ریسورسز میں کلیئرٹی نہ ہونا قرار دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ فروری میں انڈونیشیا کی وزارت دفاع نے فرانس کا دورہ کیا تھا اور فروری میں ہونے والی ان میٹنگز میں فائنانسنگ اور آف سیٹ سے متعلق معاملات ڈسکس کیے گئے تھے۔ انڈونیشیا نے مالی سال 2021 میں 36 رفال فائٹر جیٹس خریدنے کی خواہش ظاہر کر رکھی ہے۔ یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ آپ کو ان خبروں میں سے کون سی خبر اچھی اور دلچسپ لگی، کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو کو لائک اور اس چینل کے سبسکرائبرز کو 1 ملین تک لے جانے میں اپنا رول پلے کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔